رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے، آپ کی آل پاک، آپ کے خانوادہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ بغض کا انجام کیا ہے؟ اگر کوئی ان نفوس قدسیہ کے بارے میں دل کے اندر برا خیال رکھتا ہے، میل کچیل رکھتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور واقعتاً لوگ رکھتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بھی اہل بیت سے بغض نہیں رکھتا، ایسی چیز نہیں ہے، بغض کے سینگ نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں پوری تاریخ کے اندر اور پورے ذخیرہ یا حدیث کے اندر اور پورے اسلامی لٹریچر کے اندر اگر کوئی بات اہل بیت کے خلاف نہ ہو، اور آج کے دور کے اندر کوئی اسے اب اسلام کے نام کے اوپر، سنیت کے نام کے اوپر، اپنے مسلک کے نام کے اوپر، بزرگوں کے نام کے اوپر، اہل بیت اطہار کی ذوات کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے گا تو لا محالہ طور پہ اس کے دل کے اندر بغض ہے جس کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ 14 صدیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، اور آج کے دور کے اندر ایک بدبخت اٹھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کے اوپر بولنا شروع کرتا ہے اور ان کو خطا کے اوپر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ اس کے دل کے اندر محبت ہے؟ 14 صدیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے۔ ایک شخص اٹھتا ہے اور نواسہ رسول سیدنا امام علی مقام امام حسین کو کربلا کے معاملے میں یزید کے خلاف نکلنے کے معاملے کے اوپر بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ امام حسین خطا کے اوپر تھے، انہیں یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، یا وہ یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کیا کہیں گے کہ ان لوگوں کے دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت موجود ہے؟ قطعاً نہیں۔ ان لوگوں کے اندر وہ خبث باطن ہے جس کا وہ آئے روز اظہار کرتے ہیں۔ جو انسان کے اندر ہوتا ہے وہی آہستہ آہستہ باہر نکلتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اہل بیت کی ذوات کے خلاف بولنے کے اوپر لگا دی، سادات کے خلاف بولنے کے اوپر لگا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس چیز سے خبردار کیا تھا۔ حدیث ثقلین آپ پڑھ کے دیکھیں، غدیر خم کے مقام پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میں دیکھوں گا کہ میرے بعد تم میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے خوف زدہ کرتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے یہ چیز عیاں ہو جائے گی کہ جو شخص اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت رکھتا ہے اس کا حکم کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا، اور علامہ ابن حجر حیتمی نے الصواعق المحرقہ کے اندر نقل کیا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی ہم سے جو نفرت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی گہرائیوں کے اندر ڈال دے گا۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، ایک موقع کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اور اس حدیث کو امام طبرانی نے اپنی المعجم الاوسط کے اندر نقل کیا، اور حافظ حیثمی نے اس کو مجمع الزوائد کے اندر بیان کیا ہے، علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر اور دیگر کئی ائمہ نے اپنی اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، جو ہمارے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ نماز روزے کا پابندی کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں بھی ہم اسی چیز سے دھوکہ کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ اور نماز کا پابندی کیوں نہ ہو اور خود کو مسلمان ہی گمان کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اگر اس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار علیہم السلام کا بغض ہے تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت یہودیوں کے ساتھ اٹھائے گا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھنے کا انجام ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے
اس کو امام طبرانی نے اپنی معجم الاوسط کے اندر بیان کیا اور حافظ ہیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر نقل کیا۔ پر سیدنا امام حسن مجتبی نے معاویہ بن خدیج سے فرمایا، اے معاویہ بن خدیج، ہم اہل بیت کی بغض سے بچو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم اہل بیت سے کوئی شخص بغض نہیں رکھتا اور کوئی حسد نہیں کرتا مگر یہ کہ قیامت کے دن اسے آگ کے چابکوں سے حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا۔